ایک وقت کی بات ہے، ایک عظیم بادشاہی تھی جو گھنے جنگلات اور چمکتی ہوئی ندیاں سے گھری ہوئی تھی۔ وہاں ایک دانا اور مہربان شہزادی زینب رہتی تھی۔ شہزادی زینب کو اس کی عوام بہت پسند کرتی تھی کیونکہ وہ نہ صرف خوبصورت اور دلکش تھی بلکہ بہت ذہین اور مہربان بھی تھی۔ تاہم اس میں ایک اور خاص بات تھی، وہ حافظہ قرآن تھی، یعنی اس نے پورا قرآن حفظ کیا ہوا تھا۔ شہزادی زینب نے قرآن کی تعلیم بچپن میں ہی شروع کر دی تھی۔ اس کے والد بادشاہ ایک بہت دانا انسان تھے جو قرآن سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ ہر شام اپنی خاندان کو قرآن کی حسین آیات سنانے کے لیے جمع کرتے تھے۔ شہزادی زینب قرآن سے محبت کرتی ہوئی بڑی ہوئی، اور جب وہ جوان ہوئی تو اس نے اپنے اساتذہ کی مدد سے ہر آیت، ہر لفظ حفظ کر لیا تھا۔ شہزادی زینب اپنی بادشاہت کو انصاف اور عدل سے چلایا کرتی۔ وہ اکثر اپنے ملک کے علماء کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کے اصولوں پر بات کرتی اور یہ سوچتی کہ کیسے وہ اپنے ملک کو بہتر بنا سکتی ہے۔ شہزادی زینب کا ماننا تھا کہ قرآن صرف حفظ کرنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ مہربانی، سچائی، عزت اور تمام مخلوقات سے محبت سکھاتا ہے۔ ایک دن ملک میں ایک بڑا جھگڑا شروع ہو گیا۔ دو ہمسایہ گاؤں، تیم اور نہر، ایک خوبصورت دریا کے مالک ہونے کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ تیم کے لوگ کہتے تھے کہ دریا ان کے گاؤں کا ہے، جبکہ نہر کے لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ان کا حق ہے۔ یہ اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ لوگ گلیوں میں لڑنے لگے اور ملک کی امن و سکون خطرے میں پڑ گیا۔ بادشاہ، جو بوڑھے اور بیمار تھے، خود اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی شہزادی زینب کو بلایا۔ اس نے دونوں طرف کی باتیں دھیان سے سنیں اور ایک دن کا وقت مانگا تاکہ وہ اس پر غور کر سکے۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں گئی اور قرآن نکال کر اس کی تلاوت کرنے لگی۔ جیسے جیسے وہ آیات پڑھتی گئی، اس کے دل میں سکون اور روشنی آ گئی۔ قرآن میں اسے ایک آیت یاد آئی جس میں کہا گیا تھا، اور اگر تمہیں کسی چیز میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس کر دو، اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ سورۃ النساء، آیت 59۔ اس نے سمجھا کہ اس اختلاف کو طاقت غصے سے نہیں بلکہ قرآن کی حکمت سے حل کرنا چاہیے۔ اگلے دن شہزادی زینب نے دونوں گاؤں کے بزرگوں کو دربار میں طلب کیا۔ اس نے ان سے کہا کہ لڑائی کرنے کی بجائے انہیں آپس میں تعاون کرنا چاہیے تاکہ دریا کو دونوں گاؤں کے درمیان انصاف کے ساتھ بانٹا جا سکے۔ اس نے تجویز پیش کی کہ دریا کو برابر برابر استعمال کیا جائے، ہر گاؤں کو زراعت اور پینے کے پانی کے لیے باری باری استعمال کرنے دیا جائے۔ تیم اور نہر کے بزرگ اس کی حکمت سے حیران رہ گئے۔ وہ شہزادی زینب کی تجویز پر متفق ہو گئے اور گاؤں کے لوگ جلدی سے اس پر عمل کرنے لگے۔ اس دن کے بعد دونوں گاؤں امن سے رہنے لگے، دریا کو باہمی تعاون سے استعمال کرتے ہوئے اپنی زمینوں کو خوشحال بنایا۔ شہزادی زینب کی حکمت کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ دوسرے بادشاہتوں کے لوگ اس سے سیکھنے کے لیے آئے اور وہ شہزادی امن اور قرآن کی محافظہ کے طور پر جانی جانے لگی۔ اس نے ہمیشہ قرآن کو اپنی رہنمائی کا ذریعہ بنایا اور انصاف اور محبت سے بادشاہت چلائی۔ شہزادی زینب کی قرآن سے محبت صرف یہاں تک محدود نہیں تھی۔ اس نے اپنے ملک میں اسکول کھولے جہاں بچوں کو قرآن سکھایا جاتا تھا اور ہر کسی کو قرآن حفظ کرنے کی ترغیب دی۔ وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی، قرآن وہ روشنی ہے جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر ہدایت دیتی ہے، اور یہ وہ خزانہ ہے جو ہمیں امن تک پہنچاتا ہے۔ سالوں کے بعد شہزادی زینب کی بادشاہت خوشحال ہو گئی اور اس کے لوگ خوش رہے، یہ جان کر کہ وہ قرآن کے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔